صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہوتا تو مرزائی بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ اور صبح شام 1100 دفعہ من کے دے مٹتے ٹھا من کا پھینکتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، اللہ کی قسم یہ لا الہ الا اللہ آپ کو فائدہ نہ دے گا۔ لا الہ الا اللہ کس کو فائدہ دے گا؟ اس کی شرائط ہے، اس کو ماننے کے آداب و اسلوب ہے، اس کو فائدہ دے گا جس کو یقین ہو جائے، جو توحید پہ عمل پیرا ہو۔ اس کی پہلی شرط ہے بندے کو پتا ہو میں پڑھ کیا رہا ہوں، علم جانتا ہو لا الہ الا اللہ کیا ہے، الہ کسے کہتے ہیں، الہ کی صفت کیا ہے، الہ ہوتا کون ہے۔ آج کلمہ پڑھنے والے جہالت کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور دسیوں الہوں کو بھی پوجتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، گلے کے اندر اس نے بابا جی کی گھنگرو، سپی، موتی، لوہے کا ٹکڑا، چمڑے کا ٹکڑا وہ بھی ڈالا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، ہاتھ میں اس نے کڑے بھی پہنے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، امام ضامن بھی باندھا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، گاڑی کے اندر جوتی، گاڑی کے آگے جوتی بھی لٹکائی ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، اس نے اپنے مکان کی چھت پہ کالی ہنڈیا بھی رکھی ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، اور جہاں سبز چادر دیکھتا ہے، جہاں کالا جھنڈا دیکھتا ہے، فوراً گھٹنوں کے بل زمین پہ گر کے خاک آلود ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اور تکلیف آنے پہ یا علی مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے۔ یا لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، بیٹا مل جائے تو پیرا دیتا، پیر بخش، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش نام بھی رکھتا ہے۔ اللہ کی قسم اس نے لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانا ہی نہیں ہے، یہ جاہل ہے لا الہ الا اللہ کے معنی سے۔ یاد رکھیے اگر کسی نے کسی کو اللہ مالک والی صفات میں سے ایک صفت بھی دے دی، زبان سے اسے عقیدت کہے، زبان سے اسے پیار کہے، زبان سے اسے احترام کہے، تو اللہ کی قسم وہ احترام نہیں ہے، بلکہ اللہ مالک کی ایک صفت دینے کی وجہ سے وہ اس کا معبود بن چکا ہے۔ عبادت کی کروڑ قسمیں کی جائیں، کروڑ کی کروڑ قسموں کا حقدار کون ہے؟ اس میں سے کوئی ایک صفت بھی غیر اللہ کو نہیں دی جا سکتی۔ جو عمل عبادت ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہے، اس میں کوئی شریک نہیں بن سکتا۔ نام بدلنے سے فرق نہیں پڑتا، کام اگر وہی کر رہا ہے جو خالق و مالک کے لیے ہونا چاہیے۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، سجدہ کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ سجدہ کرنا عبادت ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ دنیا والوں اگر یہ سجدہ عبادت ہے، ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آج یہی سجدے قبروں پہ ہو رہے ہیں، پیروں پہ ہو رہے ہیں۔ ایک پیر صاحب کو میں نے دیکھا، وہ بیٹھا ہوا ہے، مریدوں کا جھمگٹا لگا ہوا ہے، اور مرید آتے ہیں بک بھر کے پیسے لے آتے ہیں اور بابا جی کے قدموں میں پھینک کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ اٹھ جاتا ہے، کہتا ہے زبان حال سے پیسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے تیرے سجدے نال مینوں کی لبے گا جڑے 4 نوٹ لے آئے، اے میری جیب وچ پا جا۔ علی کا علی سے ہوا بستا، علی علی میرے مولا، کوئی اور نام ہے وہ نام جپوں، علی علی نام علی سے ہوا بستا، علی علی میرے مولا، کوئی اور نام ہے وہ نام جپوں، علی علی نام۔ حضور جس کو شہ مشرقین کہتے ہیں، حضور جس کو شہ مشرقین کہتے ہیں۔ ایک ایک آتا ہے مرید اور اس کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے اور اس کو پیسوں کی نیاز دیتا ہے۔ اب یہ طاغوت، یہ مجرم، یہ ظالم جو اپنے سامنے سجدے کروا رہا ہے، اور یہ جہال جو اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یہ ان کو اپنا الہ بنا بیٹھے ہیں۔ یہ اس پیر کو، اس بابے کو، اس حضرت کو عقیدت کے نام پہ الہ بنا بیٹھے ہیں، کیونکہ سجدہ حق تھا کہ صرف اللہ کو کیا جائے۔ اگر وہ غیروں کو کیا جاتا ہے تو یہ غیر پیر نہیں رہا، اس سجدہ کرنے والے کا الہ بن گیا۔ لا الہ الا اللہ جب پڑھا جائے گا تو اپنے دل و دماغ میں بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں کا انکار کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ 2 آوازیں ہیں، لا الہ پہلا رکن، لا الہ کوئی الہ نہیں، کائنات بھر کے معبودوں کا انکار، لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نہیں جس کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ پیر شاہ جمال ککڑ گھنتے پتر ڈیر تالال نہیں، اللہ کی قسم کوئی نہیں جس کے قدموں کو اپنے سجدوں سے روشن کیا جائے، نہیں، اللہ کی قسم کائنات میں کسی کے لیے نہ سجدہ، نہ رکوع، نہ ذبح، نہ قربانی، نہ پکار، نہ اس سے مدد مانگنی،
نہ اس کو مشکل کشا سمجھنا. لا الہ دھرتی پہ کوئی نہیں، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ فضاؤں میں، نہ ہواؤں میں، نہ سمندروں میں، الا اللہ. لوگ جی آپ کی بات کڑوی ہوتی ہے، آپ سیدھی سیدھی اپنی گفتگو کیا کریں، دوسروں کو کیوں کچھ کہتے ہیں؟ بھائی ہمارا کلمہ شروع ہی دوسروں کو کچھ کہنے سے ہوتا ہے. ہمارا کلمہ آغاز میں غیر اللہ کے جتنے معبود بنائے ہوئے ہیں ان سب کی گردن کاٹنے سے ہمارے کلمے کا لا الہ، کوئی الہ نہیں، سب جھوٹے ہیں جو سجدے کروا رہے ہیں، جھوٹے ہیں جو قوالیاں گا رہے ہیں.